اللہ نے فرما رکھا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، گھر میں سکون نہیں لگتا ہے ہمیں، گھر ہماری عورتوں سے پوچھیے کیا کرنا ہے، سکون کہاں لگتا ہے؟ تو خواہشات سے نہیں چلتا، تو میری اور آپ کی خواہشات ہے کہ ہمارے بچے صحابہ صحابیات جیسے بن جائے، میرے گھر کا ماحول دینی ماحول بن جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ شداد غلاظ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون وقال واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے گھروں کی اصلاح کے تعلق سے یا گھروں کے ماحول کو سدھارنے کے تعلق سے اپنی نسلوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے نونہالوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی یا گھر کی عورتوں کی تربیت کے تعلق سے 5 نکات 5 پوائنٹس رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ نکات ہو سکتا ہے اپنے آپ میں تھوڑے سے عجیب لگیں، لیکن یہ وہ نکات ہیں جو اثر انداز ہے، مطلب اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ دیکھا گیا کہ گھر کے ماحول یا گھر کے حالات جو ہے تبدیل ہوتے ہیں۔ چونکہ ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کے تعلق سے کمپلین کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں یا گزارش بھی کرتے ہیں کہ مولانا صاحب، مولوی صاحب یا کوئی بھی اور جو بھی مقرر آتے ہوں گے، خطیب صاحب، گھر کے ماحول کے تعلق سے کیا کرے۔ حالات ایسے ہے نہیں ہے کہ ایک انسان قرآن و سنت کے اوپر سالوں سے ہے لیکن گھر میں پردے کا ماحول نہیں بنا، ایک انسان قرآن و سنت پہ سالوں سے ہے لیکن بدعت گھر میں آج تک روک نہیں پایا، ایک انسان قرآن و سنت پہ کئی زمانے سے ہے لیکن گھر کے اندر شادی بھی آج بھی اسی طریقے پہ ہو رہے ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے، مطلب جو غیر شرعی طریقے پہ، جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر معاملہ ہے۔ تو زندگیاں بدل نہیں پا رہی ہے، تو کیا وجہ ہے؟ کیوں زندگیاں بدل نہیں پا رہی؟ کیوں ہم سمجھا نہیں پا رہے؟ کیوں ہم سمجھ نہیں پا رہے؟ کیوں ہم گھر کا ماحول بنا نہیں پا رہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سورہ تحریم سورہ نمبر 66 اور اس کی آیت نمبر 6 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، وہ آگ جس چیز سے جلتی ہے اس کا فیول انسان اور پتھر ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پہ سخت قسم کے فرشتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی کسی بات کو نہیں ٹالتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اللہ جو حکم دیتا ہے کر گزرتے ہیں۔ تو یہ بات واضح کرتی ہے کہ گھروں کی اصلاح، میرے اور آپ کی گھر کی اصلاح کرنا میری اور آپ کی سب سے پہلی اول ذمہ داری۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ، پہلا حکم یہی ہے۔ تو گویا سب سے پہلے ایک انسان کو اپنی نفس کو بچانا ہے جہنم سے، اور یہ کام جب وہ کر چکے تو فوراً دوسرا کام ہے اس کے اہل کو، اہل سے مراد جو گھر کے اہل خانہ، گھر والے جو ہوتے ہیں جس میں سب سے اول بیوی، بچے، والدین، جو کوئی گھر میں رہتا ہے وہ اس کے اہل میں سے ہے، وہ لوگوں کی حفاظت کرنا، جہنم کی آنکھ سے بچانا، یہ میرا اور آپ کا ذمہ ہے، یاد رکھے۔ تو ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنے کی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ایک مثال سے اپنی بات کو میں شروع کرتا ہوں۔ ایک انسان ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے آنگن میں ایک خوبصورت سا باغ ہو جس میں ایسے پودے لگے، ایسے جھاڑ لگائے جو خوشبودار پھول آتے ہو، ایسے درخت یا پودے لگے جس پہ میٹھے اچھے قسم کے پھل آتے ہو، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ایسے درخت ہو جس کے سائے، جس کے جو شیڈ کے نیچے وہ بیٹھے آ کر، لوگ آئے، مہمان آئے تو وہ دیکھ کر تعریف کرے، آس پاس کی ماحول خوشنما ہو جائے، ہو سکتا جھاڑ لگنے سے چڑیا وغیرہ آئے اور ایک بہترین ماحول گھر کا بن جائے۔ اب ایسی وہ خواہش رکھتا ہے، تو کیا اس کے یہ خواہش کرنے سے وہ باغ بن جائیں گا؟ سوچ ہے ایسا ہونا، سوچ ہے۔ نہ کبھی پھاوڑا ہاتھ میں اٹھایا، نہ کدال ہاتھ میں لی، نہ کبھی مٹی کو صاف کرنے کی کوشش کی، نہ کبھی کوئی جھاڑ لایا، نہ کوئی پودا لایا، لیکن خواہشات ہے اس کی، میرا دل چاہتا ہے کہ ایسا ہو گھر میں ایک باغ، ٹھیک، صرف سوچ رہا ہے۔
تو کیا اس کی یہ سوچ کافی ہے اس خوشبودار درخت کو اور اس پیڑ اور پودے لگانے کے لیے؟ نہیں. آپ بولیں گے بھائی اٹھو، اگر وہ آنگن میں فرشی ہے تو اس کو نکالو، پھر مٹی کو اچھا کرو، صاف کرو، پتھر کو چھانو، اچھی قسم کی کھیت کی مٹی لا کر ڈالو، پھر اچھے قسم کے پودے خرید کے لاؤ. پودے نہیں لانا ہے تو بیج اچھے قسم کے لاؤ، بیج کو صحیح جگہ ڈالو، پانی صحیح ڈھنگ سے ڈالو، پودا آئے گا تو دیکھ بھال کرو، پھر بڑھے گا تو کٹ چھٹ کرو، پھر اس کے بعد بڑھے گا اس کی دیکھ بھال، تو پھر کہیں جا کر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی باغ لگ سکتا ہے. اور ابھی چھوٹا پودا، اب جھاڑ کی بات ہو رہی ہے جس کو پھل آئے اور محنت. تو خواہشات سے نہیں چلتا. تو میری اور آپ کی خواہشات ہے کہ ہمارے بچے صحابہ صحابیات جیسے بن جائے، میرے گھر کا ماحول دینی ماحول بن جائے، میرے پاس فلاں ہوں. اب یہ ہمارے خواب ہے، خواہشات ہے، سوچ ہے. جیسے خالی سوچ کی وجہ سے وہ باغیچہ بننے والا نہیں ہے، ویسے خالی سوچ کی وجہ سے گھر کا ماحول بننے والا نہیں ہے. اب اس کے لیے اٹھ کر محنت کرنا ہوگی، یاد رکھیے، اب اس کے لیے مشقت کرنا ہوگی. اچھا، جس باغ پر مالی جتنی زیادہ محنت کرتا ہے اس سے زیادہ امید ہے کہ وہاں اتنے اچھے پودے اور اتنے اچھے جھاڑ وغیرہ لگیں گے جس کو خوشبودار پھول آئیں گے اور اچھے پھل آئیں گے، ہے نا. اور اگر مالی محنت نہ کرے باغ پر اور چھوڑ دے تو اچھا خاصا لگایا باغ بھی تھوڑی دیر میں سوکھ جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور سانپ بچھو اور کیڑے ہوتے ہیں. کوئی اس باغ میں، اس باغیچے میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اور اچھے جھاڑوں کے بدلے کانٹے دار جھاڑ وہ یہیں مفت آ جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں. تو ویسے ہی گھروں کا معاملہ ہے. گھر ہمارے لیے اللہ رب العزت کی دی گئی ایک زمین ہے، یاد رکھیے. یہ زمین کو ہم کو سینچائی کر کے، اس کو جو ہے جس کو کہیں گے کھدائی کر کے صحیح بنا کر اس کو جوتنا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنا پڑتا ہے، جب جا کر ایک اچھی فصل اور ایک اچھے باغ آنے کی امکانات ہے، یاد رکھیے. تو لہٰذا ہمیں بھی اگر اپنی نسلوں کو اچھا بنانا ہے تو ہمیں یہ ذمہ داری کو سمجھ کر اس ذمہ داری کو اٹھانا ہے، یاد رکھیے، اور آگے بڑھنا ہے. اب گھر کے بارے میں قرآن کیا گواہی دیتا ہے اس کو سنیے. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کا سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 80 کا ایک ٹکڑا پڑھا. اللہ نے فرما رکھا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. اے مسلمانوں، اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے. ہمارے گھر کیا ہے؟ سکون کی جگہ. کس کی گواہی ہے؟ قرآن کی. کس نے گواہی دی قرآن میں؟ رب نے، کہ تمہارے گھر سکون کی جگہ ہے. اب اس آیت کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں اور اپنے گھر کو موازنہ کمپیئر کرتے. اب اپنے گھر سے یہ آیت کو جوڑ کے دیکھتے کیا میرا گھر سکون کی جگہ ہے. اب آئیے، ایک انسان ہے، اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ آج آدھے دن کا جاب ہے اور پھر چھٹی ہے، آدھے دن کام کرنا، پھر تو آدھے دن سے چلے جانا ہے، کام مت کرو آج. اور ابھی کیسا آپ کا مالک بول رہا ہے کام کے دن، ابھی آدھے دن چھٹی لے لو، چلے جاؤ. اب لوگ ایک دوسرے سے بات کر رہے کہاں جانا ہے. اب جب پوچھیں گے تو ایک کہہ رہا میں تو ادھر باغ گھومنے چل جاتا، میں وہ ندی کے کنارے چل جاتا، میں وہ ڈیم کے پاس چل جاتا، میں وہ مال میں چل جاتا، میں بازار میں چل جاتا. ہر آدمی اپنی بات کرے گا. اس میں سے ایک آدمی بول رہا میں گھر چل جاتا، تو سب اس کو پلٹ کے دیکھیں گے، ارے کتنا بیچارہ پریشان حال، شاید غریب ہے، پیسہ نہیں، گھر جانے کی بات کر رہا. ہم لوگ سب سکون حاصل کرنے گھومنے کی بات کر رہے ہیں اور یہ بیوقوف انسان گھر جانے کی بات کر رہا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں گواہی دے رہا ہے کہ گھر سکون کی جگہ ہے، لیکن ہمارا عمل گواہی دے رہا ہے ہمارے گھر سکون کی جگہ نہیں ہے. اس لیے کوئی بھی گھر میں جانا پسند نہیں کرتا ہے. لوگ گھروں میں دیر تک سوتے ہیں، نہا دھو کر اٹھ کے فوراً بھاگ جاتے ہیں، رات میں دیر سے اندر داخل ہوتے ہیں. چونکہ جلدی آئے تو پڑوسی آ کے بولیں گا تمہارا چنو تنگ کر رہا تھا ہم کو، کہ اس کی کمپلین، پھر چنو کی امی بھی کمپلین کرنے والی ہے، یہ نہیں ہوا. سننے کا ہی کیوں؟ آؤ، دیر سے آؤ، داخل ہو، سو جاؤ، صبح جلدی اٹھو یا دیر سے اٹھو بھاگ جاؤ. گھر میں سکون نہیں لگتا ہے ہمیں. گھر ہماری عورتوں سے پوچھیے کیا کرنا ہے، سکون کہاں لگتا ہے؟ تو بولیں گے ماں میرے کو تو وہ حیدرآباد گھومنے میں بہت سکون آتا، میرے کو یہاں جانے میں سکون آتا، میرے کو فلاں سکون آتا. وہ عورت بیچاری بہت ہی، جس کو ہم سمجھیں گے دنیا کے اندر پریشان حال ہے یا جو مصیبت زدہ، جو یہ کہتے ہیں میرے کو گھر میں سکون لگتا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے گھروں میں سکون ہے. میں عائشہ سے سوال ہوا رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا کام جب کر لیتے باہر تو کہاں جاتے، کہاں جانا پسند کرتے؟ پہلے کے زمانے میں جب نبی نہیں تھے آپ، تو آپ وہ غار میں جا کے بیٹھتے تھے، سوچتے تھے، غور و فکر کرتے تھے. تو سوال ہوا اب کیا کرتے ہیں جب اب مکے میں دعوت، مدینے میں دعوت دیتے ہیں، دعوت کا کام ہو جاتا ہے، کہاں جاتے ہیں؟ تو وہ کہتی ہے جیسے ہی اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہوتے گھر واپس آ جاتے. چونکہ گھر کیا اللہ نے گواہی دی واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، گھر سکون کی جگہ ہے. لیکن ہم نے گھر والوں کی اصلاحی کہاں کی؟ اس لیے گھر میں جاتے ہی معلوم ہے ہم کو تانے ملنے والے بیوی کے اور بچوں کے. آگے ہمارے ابا اب دیکھو آگے کیا کرنے والے. بیوی بولتی آئے گا تمہارا باپ کیا کر رہا ہو، فلاں یہ نہیں کیا اب تک، فلاں نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، اس کی کمپلین ہے. تو اب آپ بول رہے گھر جانا ہی نہیں، چونکہ گھر پر محنت نہیں ہوئی. یہ بات مجھے اور آپ کو ماننا پڑے گا. اب آئیے پہلا نقطہ، اگر ہم چاہتے ہیں گھروں کا ماحول بنائے،
گھروں کی اصلاح ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے کام جو کرنا پڑے گا وہ یہ ہے، یاد رکھیے، گھروں کی اصلاح کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنا پڑے گا۔ آپ بولیں گے کون سی نئی بات ہے، روز بات کرتے ہم۔ بات ویسی نہیں کرنا جیسے سرائے میں رہنے والے، ہوٹل میں رہنے والے ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اور کیا چل رہا، کہاں سے آیا، میں یہاں سے آیا، چلو ملتے، نکل گئے۔ ہم گھروں میں رہتے ہیں تو کتنی دیر ایسی بات ہوتی ہے جو بات واقعے میں بات کے لیے کی جاتی ہے۔ اب اندازہ ہر کوئی اپنا اپنا معاملہ۔ آپ گھر میں گئے، کس سے بات کرتے پہلے؟ کس سے بھی نہیں کرتے جب تک ضرورت نہیں پڑی، اور کرتے تو حکم دینے کے لیے کرتے، پانی لاؤ، کھانا لگاؤ، پڑھائی ہوئی کیا، اسکول گئے تھے کیا، یا تو حکم دے رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں، یا تو پھر اپنا مقصد کے لیے بات کر رہے ہیں۔ بات جس کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملے تو دل لگ جائے، کہ لوگ کہے بھائی کیا بیوی کے چکر میں باتوں میں رہتا، آتا ہی نہیں باہر، تو وہ ہوتی بات کہ بھائی باپ سے ملنے گیا تو اٹھتا ہی نہیں بھائی، اس کے ابا کے پاس سے جو باتیں چلتی ابا اور بیٹے کی، امی کے پاس جاتا تو جو باتیں چلتی، ویسے نہیں ہو رہی۔ امی سے بات ہو رہی، امی طبیعت کیسی، اچھی ہے کیا، چلو آرام کرو میں نکلتا ہوں۔ اور ابا کا تو معاملہ یہ ہے کہ عید کو عید سلام ولام ہو گیا تو ہو گیا، چونکہ باپ اور بیٹے کا معاملہ ایسا ہو گیا کہ دو گھر میں مطلب شیر ایک ساتھ ہو، اور دو شیر ایک ہی علاقے میں ایک ساتھ نہیں رہتے، معلوم ہے نا، ایک گھڑتا دوسرے کو، دوسرا گھڑتا پہلے کو، اور نکل جاتے۔ زیادہ دیر بیٹھے تو پھر جھگڑا ہونے کے پورے چانسز بڑھ جاتے۔ تو پہلا کام کرنا، آپ کو بات کرنا پڑیں گی گھر میں۔ آج ہمارا حال یہ گھر کے بڑوں کا، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنے بچوں سے بات نہیں کرتے ہیں۔ ہم کو شرم آتی ہے بچوں سے بات کرنے میں۔ جب تک آپ بات کرنے کا سلسلہ چالو نہیں کریں گے، میری بات غور سے سنیے، آپ اپنے گھر والوں کی اصلاح کر ہی نہیں سکتے۔ کیا آپ یہ سمجھتے خالی دیکھنے سے کسی کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا کہ دیکھنے سے بات سمجھ میں آ جاتی تو یہ طاقت اللہ نبیوں کو دیتا کہ نبی قوموں کو دیکھتے اور قوموں کو باتیں سمجھ میں آ جاتی، ایمان لا لیتے۔ کسی نبی کو یہ طاقت تھی کہ یہ صلاحیت کیسا قوم کو دیکھے گھور کے اور وہ ایمان لا لیا۔ ابو جہل کو اللہ کے رسول دیکھے بولا میں ایمان لا لیا محمد، آپ نے گھور کے دیکھ لیا، اب سمجھ میں آ گیا پورا۔ نہیں، آپ جا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، سمجھا رہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک گئے لوگوں کے پاس، کھلے میں جا رہے، ان کے گھروں پہ جا رہے، پبلک میں بات کر رہے، اکیلے میں بات کر رہے، وہ ان کو دیکھ کے آنکھ پہ پردہ ڈال لے رہے، کانوں میں انگلیاں ڈال لے رہے، تو بات کر رہے تھے، گھور کے دیکھ رہے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچوں کو صرف ہم دیکھیں گے اور بچے سمجھ جائیں گے باپ کیا چاہتا ہے۔ بیوی چاہتی ہے بچوں کو دیکھیے، وہ ماں چاہتی ہے بچوں کو دیکھ کے سمجھ جائے، ماں بیوی چاہتی ہے شوہر کو دیکھ کے سمجھ جائے، شوہر چاہتا ہے بیوی کو اس نے دیکھا اس نے سمجھ جانا کیا کرنا ہے۔ سارا سماج یہی سمجھ رہا ہے بس ہو جائے گا۔ نہیں، پہلے بات کرنا پڑیں گی آپ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بات کرتے تھے، آپ لوگوں کو ہنساتے تھے، آپ بچوں سے بات کرتے تھے، آپ بچوں کو سلام کرتے تھے۔ حالانکہ ادب تو یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، اور سنت تو یہ کہ بڑے چھوٹوں کو سلام کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے اور بچے ان کو جواب دیا کرتے تھے۔ بات کرو بھائی، گھر کی اصلاح ممکن ہی نہیں جب تک بات شروع نہیں ہوگی۔ ایسی بات جو بات کے لیے بات ہو، حکم کے لیے نہیں، سوال کے لیے نہیں کہ پڑھا کتنا، کیا کھایا کہ نہیں۔ بات وہ بات کہ بچے انتظار کرے کہ باپ شام میں گھر آئیں گا تو باپ سے بات کریں گے ہم۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک بچہ ماں کے ساتھ باورچی خانے میں کچھ آٹا وغیرہ کھیل رہا ہے، ایک بچہ کمرے میں تکیے سے کھیل رہا ہے، ایک بچہ چھت پہ چڑھا ہوا ہے۔ امی جیسی ابا اعلان کرتے کہ ابا آ گئے، وہ چھت پہ چڑھا بازو والے کے چھت پہ کود جاتا، ابا آ گئے میرے، ابا آ گئے بول تو کیا ہونے والا ہے۔ وہ بیچارہ جو کمرے میں کھیل رہا ہو تکیہ کھیلتا ہو، نیچے گھس جاتا ہو پلنگ کے، ابا آ گئے۔ خوف کا ماحول، کرفیو والا ماحول، جیسے ملٹری آ گئی یا پولیس آ گئی کرفیو کے اندر۔ اور جو باورچی خانے میں بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے، امی بھی سانسیں ہلول لیتے بچے کے، اس لیے کہ ابا آ گئے، ماحول نہیں بنا۔ اب ایسا باپ کچھ بھی بولے، اصلاح گھر کی نہیں ہو سکتی، یہ میرا چیلنج ہے۔ اگر ایسا اصلاح کا طریقہ ہوتا، یہ سخت مزاجی، سختی سے بات کرنا، ڈرا کے رکھنا، تو اللہ کے رسول اور انبیاء سب سے زیادہ لوگوں کو ڈراتے تھے۔ وہ تو اتنے نرم مزاج تھے کہ لوگوں نے کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں کیا، پھر بھی وہ جواب نہیں دیتے تھے ان کو۔ تو بھائی بات کرو، پہلا کام، پہلی چیز بات کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے والدین صرف ترستے ہیں کہ بچے آ کر 2 منٹ بات کر لے، پوچھنے نہیں آئے طبیعت کیسی ہے، دوا کھائے کہ نہیں کھایا کرو نا، میں بولتا نہیں، آ کے بیٹھے خالی بات کریں، کیسے ہے، کیا ہے، پرانے قصے نئے قصے۔ اللہ کے رسول سے ان لوگوں سے بہت بات کیا کرتے تھے، ان کی حال احوال پوچھتے، گھر کے حالات پوچھتے، دور جہالت کے قصے پوچھا کرتے تھے، ان کے ماں باپ کے واقعات پوچھتے تھے، ان کے زمانے کے شرک اور بدعت میں کیا برائیاں تھیں وہ پوچھتے تھے، بات کرتے تھے۔ بات کرو، گھر میں بات کرنے سے ماحول بنے گا۔ جب ماحول بنے گا تو پھر آپ جب بولیں گے میرے بیٹے نماز کو چل، تو بولیں گا میرے ابا بول رہے نماز کو چلو، میرے کو جانا ہی پڑتا، ابا بول رہے نا۔ ابھی ایسا ابا خالی حکم دیتے، بادشاہ ہے انہوں، سنوں گا نہیں تو نہیں سنوں گا، میری مرضی، کیونکہ ابا بات نہیں کرتے، حکم جاری کرتے۔ مزاج بدلو، حالات بدلو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ کوئی میں نئی چیز آپ کو نہیں بتا رہا ہوں۔ ماں عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیسا سلوک کرتے اپنے خود کے۔ وہ فرماتی ہے کہ جب یہ اپنی
بیٹی کے گھر، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر، مطلب اپنے داماد کے گھر جاتے، اپنی بیٹی کے پاس جاتے، تو وہ یہ کرتی، وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیٹی سلام کرتی، ان کا استقبال کرتی، اپنے باپ کو گھر میں بلاتی، باپ کے سر پر بوسہ دیتی اور اپنے والد کو سیدھے یا الٹے طرف بٹھاتی، آئیے ابا جان بیٹھی اپنے پاس۔ پھر وہ فرماتی جب مائی فاطمہ معاف کرنا جب وہ فرماتی مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی فاطمہ رضی اللہ عنہا جب اپنے والد کے گھر آتی ہے، مطلب بیٹی بھی آپ کے پاس آ رہی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سلام کرتے، ان سے ہاتھ ملاتے، سر کا بوسہ لیتے اور اپنی بیٹی کو سیدھے الٹے طرف بٹھاتے اور بات کرتے اس سے۔ اب بتاؤ کون سا باپ بیٹی سے یہ کر رہا؟ چونکہ ہمارے پاس تو حال یہ بیٹی پیدا ہوتی، پرایا دھن بیچاری سن کے پریشان رہتی، کبھی گھر سے جاتی تو سکون ملتا۔ یہ باپ کا سلوک تھا، یہ والد کا سلوک تھا اس کی بیٹی کے ساتھ، اور یہی سلوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں سے بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو بیٹے نہیں تھے اس لیے میں واقعہ نہیں سنا سکتا ہوں، لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں اولاد میں آپ انصاف کرتے ہیں، آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سب سے پہلا کام ہو بھائی، تعلقات بنے۔ جب گھر میں تعلقات بنتے ہیں نا تو پھر بچے اور بچیاں فکر کرتے ہیں کہ ابا، ورنہ ہم بول رہے ہیں بچیاں میرے پردہ نہیں کر رہے کیا کروں؟ آپ بات کرنا تو شروع کرو پہلے، باقی پردہ بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وہ تعلق تو بتاؤ، وہ ریلیشن شپ تو بناؤ، وہ رشتہ تو جوڑو پہلے۔ خالی والد ہو جانا، پیدا کر لینا کافی نہیں ہوتا ہے، بہت محنت کرنا پڑتی ہے اگلی نسلوں کو تیار کرنے کے لیے، اتنی زیادہ محنت جتنی ہم بزنس کو بنانے سنوارنے، گھروں کو بنانے سنوارنے اور گاڑیوں کو مینٹین کرنے میں کرتے ہیں نا، اس سے کئی گنا زیادہ انسانوں پہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ پہلا کام کرنا ہے، بات کرنا ہے۔ دوسرا کام جو کرنا ہے، یاد رکھیے، اب بات چیت چالو ہو گئی تو ماحول بننا چالو ہو گیا اور لوگ بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں ایک دوسرے کی، تو اب دوسرا کام کرنا ہے، گھر والوں کی سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کرنا ہے۔ عقیدہ سمجھتے ہیں؟ عقیدے کا معنی ہوتا ہے، یہ عربی کے لفظ عقد سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے گرہ، گاٹھ، اسی لیے شادی کو بھی عقد بولتے ہیں، دو لوگوں میں، دو غیر لوگوں میں رشتہ جڑ گیا، اسی سے عقود آتا ہے، قسمیں عربی میں، تو گرہ کو بولتے ہیں عربی۔ تو عقیدے سے مراد میرے رب سے کیا تعلق ہے، کہ تو گاٹھ کیا کرتی؟ رشتہ باندھ دیتی، تو میرے رب سے کیا عقیدہ ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے اصلاح کے لیے۔ اب اس کو پہلا بھی پوائنٹ گن سکتے ہیں آپ، چونکہ پہلا تو آپ نے ماحول بنایا، زمین کو تیار کیا، ابھی فصل لگنا ہے اس میں، یہ پہلا کام ہو رہا ہے، یہ بیج، وہ ہے عقیدہ۔ اللہ سے ہمارا تعلق کیا ہو، یہ سب سے پہلے ہم کو بنانا ہے۔ اگر یہاں فیل چلے گئے تو باقی اعمال کام نہیں آنے والے۔ اب یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن عقیدہ بھی جب تک اثر نہیں کریں گے، عقیدے کی باتیں بھی بچے جب تک نہیں مانیں گے، جب تک کہ آپ وہ ماحول نہیں بنائیں گے جس سے ماحول میں بچے آپ کی بات سننے والے بنے، تو آپ نے عقیدے کا پھر باب پڑھانا ہے، چیپٹر پڑھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو عقیدہ سکھایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے اونٹ پر سوار تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اے پیارے بچے کو عقیدہ سکھا رہے ہیں، یہ بات یاد رکھ لو کہ جو کچھ بھی تمہیں مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگنا، اگر تمہیں نمک بھی چاہیے تو اللہ سے مانگنا۔ ایک روایت میں اگر تمہیں جوتے کا تسمہ، لیس جس کو بولتے جوتے میں بند ہوتا نا باندھتے، وہ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگنا۔ اے میرے بچے، تم اللہ کو یاد کرو خوشحالی میں، تم کو تمہارا رب تنگ دستی میں کبھی نہیں چھوڑیں گا۔ اے میرے بچے، یاد رکھنا اس بات کو، پوری دنیا بھی تیرے خلاف کھڑی ہو جائے نقصان پہنچانے کے لیے، وہ کچھ بھی تیرا نقصان نہیں کر سکتی جب تک کہ تیرا رب نہ چاہے۔ اور اے میرے بچے، پوری دنیا بھی جمع ہو جائے تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ تیرا رب نہ چاہے۔ اور بھی بڑی نصیحت ہے، 10 نصیحتیں اس حدیث کے اندر۔ ایک بچے کو سکھا رہے، چونکہ اللہ کے رسول کے انتقال پہ ان کی عمر 13 سال تھی، تو ابھی زندگی کا کبھی کا واقعہ تو اور چھوٹے ہوں گے، اس لیے بچہ کہہ رہا ہوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 سال تھی، تو اب اس سے پہلے کا واقعہ تو اور چھوٹے رہے ہوں گے، اس لیے بچہ کہا میں نے۔ تو بچوں کو آپ عقیدہ توحید سکھا رہے ہیں، یہ ان کے گھٹی میں شامل کر دے رہے ہیں۔ اور یہ بات آپ سب کو پتہ ہے نا، گھٹی میں جو چیز شامل ہو جاتی ہے اس کا اثر بہت دنوں تک رہتا۔ لوگ بولتے ہیں ارے اس کو تو بادام کھلاوے بچپن میں چھوٹا سا پیس کے، اس کے گھٹی میں شامل ہے، ان کے گھٹی کے اندر فلاں، مطلب وہ بچپن میں جو غذا ملتی ہے نا، وہ جو نشر و نما جس سے بنتا ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، زندگی بھر کام آتی ہے وہ۔ توحید، عقیدہ، اور اسی توحید کے اندر یاد رکھیے ان کو توحید، ایک اللہ کی عبادت اور دوسرا شرک کی قباحت بتائیے، شرک کتنا برا عمل ہے، اور اسی کے اندر ان کو بدعت، دین کے اندر نئے نئے کام، ایسی چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، نہ حکم دیا، نہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھا گیا، وہ کام بھی نہیں کرنا، ان کو سکھائیے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، ٹھیک۔ آئیے دوسرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ تیسرا پوائنٹ معاف کرنا وہ یہ ہے کہ نیک بہو یا نیک بیوی کا انتخاب کرے، چونکہ گھر کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں۔
نیک بہو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، بیٹے کے لیے شادی کر کے لانا چاہ رہے ہیں اس کی اپنی بہو، تو آپ کا کام ہے کہ نیک بہو چنیں۔ اگر آپ جو ہے خود لڑکے ہیں، خود شادی کر رہے ہیں، اپنی والد وغیرہ آپ کے نہیں ہے، بہرحال تو کبھی ہوتا ہے گھر کا بچہ ہی ذمہ دار ہوتا ہے، تو وہ اپنی شادی کے لیے نیک بیوی کا انتخاب کریں، یا پھر اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دیجیے، اپنے بیٹی کے لیے نیک داماد کا انتخاب کریں، سلیکشن کریں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ گھر کب بنتا ہے؟ جب دو لوگ ملتے ہیں، شادی ہوتی ہے، اب پھر بچے پیدا ہوں گے، اب گھر بن گیا، ایک سلسلہ چل پڑے گا، تو یہ گھر کی شروعات ہے۔ اب شروعات اچھی ہو تو پھر معاملہ انشاءاللہ اچھا رہے گا، اور شروعات میں گڑبڑ ہو جائے تو معاملہ باقی کا بھی کیا ہوگا؟ گڑبڑ ہوگا۔ یاد رکھیے، ہمارے پاس ایک عجیب معاملہ ہے، شادی کے وقت ہم لوگ دینداری کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ کیا کیا دیکھا جاتا ہے ہمارے پاس؟ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے وہ سن لیجیے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگ شادی 4 چیزوں کی وجہ سے کرتے، لڑکیوں سے، عورتوں سے۔ کیا کی وجہ سے کرتے؟ پہلا فرماتے ہیں ولی جمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتے اسے، ولی مالہا، اس کے مال کی وجہ سے شادی کرتے اسے، ٹھیک ہے، ولی حسبہا، اس کی خاندان کی وجہ سے شادی کرتے ہو، ننیال اتنا اونچا، ددیال اتنا اونچا، ولی دینہا، اس کے دین کی وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ اے مسلمان نوجوانوں، تمہارے ہاتھ مٹی لگو، تم دینداری کو لازم جاننا۔ یہ مٹی لگو یہ محاورہ ہے عربی کے اندر، مٹی پڑھو، ہمارے پاس ہی بولتے مٹی پڑھو، مٹی لگو، دھول لگو تمہارے ہاتھ، مطلب تم اگر ایسا نہ کرو تو تم نقصان میں رہو، یہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ تم دینداری کو لازم جانو۔ لوگ 4 چیزوں کی وجہ سے کرتے، پہلا کیا کرتے ہیں؟ خوبصورتی، پھر مال، پھر حسب، پھر دینداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لوگ جس کو چوتھا سمجھتے ہیں، مسلمان نے اس کو پہلا بنانا چاہیے، وہ ہے دینداری کے ساتھ خوبصورتی، دینداری کے ساتھ مالداری، دینداری کے ساتھ حسب نسب، ٹھیک ہے، لیکن سب کچھ اور دینداری نہیں ہے تو نہیں چلتا۔ لیکن ہمارے پاس شادیاں کیسی ہوتی ہیں مجھے بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ دینداری تو سب سے آخر میں، اگر لڑکی چنی جا رہی ہے تو پہلے کیا دیکھا جائے گا لڑکی میں؟ خوبصورتی۔ خوبصورتی کے کیا پیمانے ہیں؟ گوری ہونا، اوہو ہو، اب خوبصورتی کا پیمانہ گورا اور کالا کر دیں گے تو آدھی دنیا تو ویسی خوبصورت نہیں رہی، آدھا انڈیا بھی خوبصورت نہیں رہیں گا پھر، کیونکہ پیمانے ہمارے دیکھیں نا، خوبصورتی کا پیمانہ گوری ہونا، دبلی پتلی ہونا، اب سلیکشن چالو۔ دینداری تو وہ سب پسند آنے کے بعد بچی نماز پڑھتی نا، ہاں پڑھتی، جمعہ ماشاءاللہ، جمعہ تو ہو ہی رہا ہے، چونکہ 3 جمعہ نہیں پڑھے تو مہر لگتی نا، جمعہ تو چالو ہے، معاملہ ٹھیک ہے، چلو روزے ووزے تو دیکھا جائیں گا، رمضان آئیں گے تو جب پوچھیں گے رکھتی نہیں رکھتی، وہ سب باقی کا سب معاملہ بعد میں ہے، یہ پوچھا ہی نہیں جا رہا، یہ دیکھا ہی نہیں جا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز خوبصورتی کے بعد ولی مالہا، لوگ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو یہ سب سے پہلے آیا تھا کچھ لوگوں کے پاس، شادی کا کیا کیا دے رہے ہو؟ اور ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں جدید دور کے، ماڈرن دور کے ماڈرن بھکاری، ایک دم ماڈرن۔ دیکھو بھکاریوں کی کئی قسمیں رہتی، ایک بھکاری رہتا آ کے مانگتا، ایک بھکاری رہتا پھٹے پرانے کپڑوں میں آ کے مانگتا، ایک بھکاری خاموش بیٹھا رہتا آپ اس کو دیتے، اور ایک بھکاری رہتا ایک دم استری کرے ہوئے کپڑے سرما لگا کے زبردست رومال ڈال کے آتا، بولتا 151 سے نیچے نہیں چلتا، اسٹینڈرڈ بھکاری، ہائی درجے کا بھکاری ہوتا ہے۔ دیکھیں گے نا آپ نے ایسے لوگ، وہ مانگتا تو آپ کو شرم آتی، دوں تو کیا دوں، میرے سے اچھی تو گھڑی پہنا ہوا اس نے، میرے سے اچھے تو کپڑے استری کیے ہوئے، تو آپ بھی ذرا بڑی نوٹ نکال کے دیتے اس کو۔ تو یہ جو مانگنے آتے ہیں نا ایسے بھک منگے، تو یہ ماڈرن بھکاری ہے جو اپنے ڈیمانڈز لے کر آتے ہیں۔ اچھا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بچوں کی شادیاں کرتے، بولتے بچہ بعد میں بیوی کے ساتھ چلے گیا الگ رہنے کے لیے، میرے پاس آ کے کمپلین کرتے، میں پوچھتا جہیز لیے تھے شادی میں؟ تو بولتے ہیں ہاں جہیز تو لیے تھے۔ تو پھر جب کوئی چیز دی جاتی ہے تو کچھ لیا بھی جاتا ہے، تو اس نے مال دی پھینکی تو بیٹا خریدی بھی نہ اس نے، تو پھر صحیح کری نا جو کی اس نے، کیا غلط کی؟ دکان پہ جا کے پیسہ دیں گے اور سامان بھی دیں گے، کیا پیسہ دیں گے تو سامان خریدیں گے، تو جہیز دیا گیا تو کچھ لیا گیا۔ شریعت میں ہے لڑکی کو مہر دو، اس سے کچھ لینا نہیں ہے کبھی بھی۔ کیا دہیج کا معاملہ چل پڑا ہو، کیا چل پڑا۔ اچھا یہی والدین جب بیٹی کا معاملہ آتا تو روتے دہیج دینے کے لیے، اور یہی والدین جب بیٹے کی شادی تو مانگ مانگ کے تھکتے نہیں، دو اور دو اور دو۔ کیا ہے یہ؟ شادیوں کو سنت طریقے پہ کرو۔ تو پھر مال دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد حسبہا، خاندان کیسا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دینداری کو لازم جاننا ہے۔ تو اب شادیاں ہوں گی تو کیسے ہوں گے؟ دینداری کی بنیاد پہ۔ تو دیندار لڑکا اور دیندار لڑکی، جب شادی ہوں گی تو بچے انشاءاللہ کیسے ہوں گے؟ گھر کیسا بنے گا؟ ہاں تو گھر کی شروعات شادی، اس لیے میں نے کہا بہت امپورٹنٹ ہے۔ نیک بہو، نیک داماد۔ اب لڑکوں کے سلیکشن میں بڑا پرابلم ہے ہمارے پاس۔ لڑکا کیسا دیکھا جاتا ہے؟ بتائیے کیسا دیکھا جاتا ہے؟ لڑکا دیکھا جاتا ہے کتنا
کماتا ہے. اب ایک رشتہ آ گیا 10,000 کماتا ہے, ایک رشتہ آ گیا 20,000 کماتا, کس کو دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے 20 والے کو. لیکن 10 والا تو بہت دیندار ہے. ارے دینداری سے کیا ہوتا, 20 والا 240 کماتا سال کا, یہ 1 20 ہی کماتا, نقصان کتنا اور اپنا 1 20 کا ہوتا سال کا نقصان. ایسے حساب چلتے ہمارے شادی سے پہلے, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایسے حساب چلتے. پھر کمائی کے علاوہ اور بھی چیزیں چاہیے لڑکے میں. اور کیا ہونا اس کو کمائی کے علاوہ؟ اس کا خود کا گھر بھی ہونا. خود کا گھر نہیں تو پتہ نہیں کب اٹھ کے آدھی رات کو کہاں چلے جائیں گے, ہے نا. تو خود کا گھر بھی ہونا. بھائی یہ سب ہونے کے بعد بھی اگر ملک الموت آ گیا آدھی رات کو تو کیا کرتے؟ گھر بھی خود کا, اچھی نوکری, ملک الموت آئے رات میں لے کے چلے گئے, مر گئے تو کیا لیتے پھر؟ گارنٹی تو کوئی چیز کی نہیں ہے دنیا میں. دینداری اصل ہے, یاد رکھیے دینداری اصل ہے. جب دینداری کی بنیاد پہ دو لوگ ملیں گے, شادیاں ہوں گے, تو پھر برکت دیں گا اللہ. اس زمانے میں نکاح ہوئے, نکاح کی برکتوں سے اللہ نے ان کی زندگیاں سنوار دی. آج ہمارے بھی نکاح ہوتے ہیں. نکاح کو غیر سنت طریقے پہ کرنے سے جو لعنتیں برستی ہے, وہ لعنتوں کا نتیجہ ہوتا ہے سب سے پہلے شادی کرتے مخروض ہو جاتے, قرضے میں ڈوب جاتے. نقصان دیکھیے کیسا ہوتا. اولاد نافرمان پیدا ہوتی, کیونکہ مقصد شادی کا دکھاوا تھا, لوگوں کو بتانا تھا کتنی بڑی شادی کی ہے. صحابہ صحابیات کی شادی ایسی ہوگی کہ ادھر ہوئی تو ادھر والے کو معلوم نہیں کیا ہوا ان کے گھر میں, شادی ہوگی. لیکن یہ طریقہ تھا شادی کا. اگر ایسی کوئی شادی ابھی کر دے لوگ بولیں گے کچھ تو بھی فالٹ لگ رہا تھا, گڑبڑ لگ رہی تھی, بھگا کے لا لیا لگتا شاید, بھاگ کے چلے گی شاید بول کے مجبوری میں سکے سکے میں کر دیے نکاح, چائے پہ کر دیے. سمجھ رہے؟ ارے دکھتے تو بہت امیر تھے, شادی میں کچھ خرچ نہیں کرا, بھکڑ دکھ رہی ہے, تو کس کے لیے کمائے پھر؟ میں آپ کو صرف ایک حساب بتاتا ہوں, اگر حساب سمجھ میں آ گیا نا بہت بڑی بات ہوگی. اگر کرنول شہر کے اندر 1,00,000 لڑکے ایسے جن کی شادیاں ہونا باقی ہے, اور 1,00,000 لڑکیاں ایسی جن کی شادی ہونا باقی ہے, اور یہ 1-1 لاکھ لوگ اپنی شادی میں 5-5 لاکھ بھی خرچ کرنے والے ہیں, جو غیر سنت کے مطابق ایسی ہوتا نا, تو ہر شادی میں 10 لاکھ خرچ ہونے والے ہیں, اور 2 لاکھ شادیاں ہونے والی ہے, تو گویا مکمل ملا کے صرف کرنول شہر میں 2 لاکھ کروڑ روپیہ شادی پہ خرچ ہونے والا ہے. حساب کر لیجئے گھر جا کر, صرف کرنول اتنا پیسہ خرچ ہوں گے شادی میں. یہ اتنا پیسہ ہے کہ پورے آندھرا پردیش یا پورے آندھرا اور تلنگانہ کی مسجد مدرسے 10 سال تک فری چل سکتے اتنے پیسوں میں. اتنا بڑا حساب ہے. اس کو 12 ڈیجٹ کے کیلکولیٹر میں آئیں گا یہ حساب, 10 میں نہیں آتا. یہ صرف شادی بھی خرچ کریں گے ایک بدعت پر, پھر کہاں خیر و برکت زندگی میں بھائی, سوچو بھی مت. آئیے تو ہمیں نکاحوں کو سنت کے مطابق کرنا ہے. چوتھا کام جو کرنا ہے یاد رکھیے, گھر میں ایک کتب خانہ بنائیے, دینی لائبریری بنائیے. دیکھیے اب دینی علم کی بات ہو رہی تو کہاں سے حاصل کریں گے دینی علم؟ بولو کہاں سے حاصل کریں؟ کچھ تو پڑھنا پڑے گا نا, کچھ تو بھی تو اب ہونا نا, گھر میں ہوں گا تو پڑھیں گے نا. گھر میں میگزینس آتی, شمارے آتے, نیوز پیپر آتا, سب آتا, سوائے اس کے کہ دینی کتابیں کبھی نہیں آتی. دادا کے زمانے کی کتاب اب تک رکھی ہوئی ہے اندر, اتنے دن تک کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کتابیں پڑھنے سے پھٹ جاتی ہیں, پھٹ جاتی ہے تو دوسری لائی جاتی ہے. جو لوگ بچے بہت اچھا پڑھتے تھے کہ ان کی گائیڈز بکس کیسے پورے ٹیڑھے میڑھے پیجز پھٹ جاتے ہیں اس کی, تو ظاہر سی بات ہے دنیاوی ورق وہ سے کتابیں بنتی ہیں تو پھٹ جاتی ہے. کیوں رکھی ہوئی اتنے دن سے کتاب؟ مطلب اتنے دنوں سے پڑھا ہی نہیں گیا. کوئی بولے یہ روڈ 100 سال سے بنی ہے اور اب تک اچھی ہے, تو مطلب کوئی گاڑی چلی نہیں, اس کا مطلب گاڑی چلیں گی تو روڈ خراب ہوگی تو مینٹین کرنا پڑتی ہے اس کو. تو ہمیں کتابوں سے رابطہ قائم کرنا ہے, تعلق بنانا ہے, اور یہ طے کرنا ہے کہ ہم ایک لائبریری اپنے گھر میں دینی کتابوں کی بنائیں گے. ہر مہینے کی تنخواہ سے اپنی تنخواہ کا 1% کم از کم پیسہ نکال کے ایک کتاب خریدیں گے. 10 کماتا ہوں تو 100 روپے کتاب ضرور گھر لے جاؤں گا, اس کے بغیر تو گھر جاؤں گا ہی نہیں. 20,000 کماتا ہوں تو 200 روپے کم از کم کتاب لوں گا, 1% کم از کم. ہر سال 12 کتابیں کم از کم جمع ہوں گی, 10 سال میں 120 کتابیں جمع ہوں گی. آپ کے پاس پتہ نہیں کوئی مہمان گھر آیا ہوں گا, آپ اندر ہوں گے, آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا, اس نے کتاب نکالی ہوگی, کوئی ایک مسئلہ پڑھ لیا ہوگا, زندگی بھر عمل کیا ہوں گا, آپ کو اجر مل رہا ہوگا, روز قیامت معلوم ہوگا ارے یہ کہاں سے آیا, ارے وہ تمہاری کتاب سے پڑھ لیا تھا اس نے, اس کا اجر. خود گھر میں مسائل آ جائیں گے, آپ کتاب پڑھ کے نکالیں گے. سجدے سہو کا کیا طریقہ ہے؟ نہیں معلوم ہم کو. مردی بولیں گے میرے کو نہیں معلوم, تو عورتوں کا تو معاملہ اور بھی اس سے الگ ہوتا ہے. سجدے سہو کا کیا طریقہ ہے؟ نہیں معلوم, امام صاحب جیسا کر لیا ویسا کر لیتے ہم. اور نماز کے بعد ایسا ایک سلام آدھا پھیر کے جھک گئے تو مطلب سجدے سے ہو کر لینا پن نے بھی. لیکن طریقہ کیا ہے اس کا؟ زیادہ رکعتیں ہوگی تو کیا طریقہ ہے؟ 4 کے بدلے 5 پڑھا دیے. کم رکعتیں ہوگی تو کیا طریقہ ہے؟ نہیں معلوم. اب معلوم ہی نہیں رکعتیں غلط ملت ہو گئی امام صاحب تو کیا طریقہ ہے؟ کچھ بھی نہیں معلوم. ایک طریقہ ہے جب بھول جائے تو الگ ہے, کم پڑھے تو الگ ہے, زیادہ پڑھے تو الگ ہے. 3 سجدے سہو کے طریقے ہیں.
5 رکعت پڑھ لی تو اب تو آلریڈی زیادہ ہو گیا. ہمارے پاس لوگ بولتے اور پڑھا دو امام صاحب اور 5 اور 4 رکعت 9 رکعت پڑھ لیتے اس دن. نہیں اب صرف سجدے سہو کرنا پڑے گا, چونکہ آلریڈی زیادہ پڑھ لیا آپ نے, صرف سجدہ سہو ہوں گا. کم پڑھ لیے 3 ہی پڑھے تو پھر 1 رکعت پڑھا کے سجدے سہو کریں گے, اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے. اور امام صاحب گڑبڑ بھول گئے تو پھر سجدے سہو کا طریقہ الگ ہوتا ہے. ہم کو وہ بھی نہیں پتہ ہے. کتابیں ہوتی تو کم از کم یہ شغف ہوتا نکال کے اچھا سجدے سہو, کچھ تو مسئلہ حل ہو جاتا. کتابوں سے رشتہ جوڑیے, ایک چھوٹی سی لائبریری ضرور بنائیے گھر میں. اب ہمارا کیا رہتا ہے دینی کتابوں کا معاملہ, دینی کتاب پڑھنا, ارے وہ آپ کے پاس کتاب ہے نا, کتاب التوحید ذرا دیں گے کہ ادھار, اب لے لیے. اس نے آتا میری کتاب کہاں ہے, ارے آپ کو اجر مل رہا ہے اس کا, وہ اجر ٹھیک ہے, کتاب کہاں ہے, وہ ان کو دے دیا. ارے واہ, پھر ان کے بھائی میری کتاب, آپ کو اس کا اجر مل رہا, وہ کتاب میں نے ان کو دے دیا. ایک کتاب پورے محلے میں گھوم رہی. کیا اتنے غریب مسلمان ہیں کہ کتاب بھی نہیں خرید سکتے؟ اب میں سوال کرتا ہوں, ایک اسکول میں آپ کے 2 جڑواں بچے جاتے تو ان کے لیے ایک ہی کلاس میں پڑھتے تو ایک ہی سلیبس خریدتے کیا؟ اس کے لیے ایک ہی, بھائی ہم کو ایک ہی کورس دے دو, 2 بچے ایک ہی کلاس میں ہیں ہمارے. تو اسکول کا کورس اگر 2 بچے ایک کلاس میں بھی ہے تو آپ 2 الگ لیتے, تو دینی کتابیں پھر ایک کتاب پورے محلے میں کیوں گھوم رہی ہیں؟ اپنی اپنی خریدنا چاہیے. ہاں جو بہت مہنگی کتاب ہے, ہر آدمی نہیں لے سکتا تفسیر کی, کسی نے لا لیا وہ دے رہا ہے, ایک الگ بات. 50 روپے کی کتاب بھی خریدنا نہیں, چونکہ ہم نے دین کے لیے خرچ کرنا بھول گئے. ابھی تھوڑا بہت شعور آ رہا ہے, ورنہ پہلے میں اپنی تقریر میں بولتا تھا کہ فجر کی نماز میں اگر ہم وضو کرنے نلوں پہ بیٹھے تو وضو کے ساتھ غسل بھی ہوا تھا نل پہ. پہلے تو پتھر لے کے آنا پڑتا تھا مسجد پہ نل کھولنے کے لیے, وہ لوہے کا کھلتا ہی نہیں تھا, کھٹ کھٹ 2 مارو, جب کھلتا تو ایسا پریشر آتا کہ وضو بھی ہو رہا اور غسل بھی ہو رہا, اتنا پانی اڑتا. اب لیکن لوگ دین پہ بھی خرچ کر رہے, مسجدوں پر بھی خرچ کر رہے, ماشاءاللہ. سمجھ رہے بات کو, دین پہ خرچ کرو, کتاب خانہ لائبریری بناؤ, مر کے چلے جائیں گے اجر جاری رہیں گا انشاءاللہ, چونکہ یہ نافع علم ہے جو چھوڑ کے جائیں گے. آخری پوائنٹ جو آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے, بچوں کو میڈیا کے فتنے سے بچائیے. آپ جتنی بھی اصلاح کریں گے وہ اصلاح کو ختم کرنے والی چیز یہی ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک صاف پانی کے گڑھے میں آپ کو, مطلب ایک گڑھے کے اندر صاف پانی بھرنا ہے, لیکن اس گڑھے میں ایک سوراخ ہے, اس رنجن میں, اس ہاؤس میں ایک سوراخ ہے جس میں سے نالی کا پانی آتا ہے, کتنے سال میں صاف پانی بھرا جائے گا؟ تو آپ بولیں گے 100 سال میں بھی نہیں بھرا جائے گا. آپ صاف پانی ڈالیں گے وہ گندا پانی آ جائے گا, تو پہلے گندے پانی کو روکنا پڑے گا نا, گندے پانی کو روک کر پھر صاف پانی بھرنا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم گھر میں کوشش تو کر رہے ہیں اصلاح کی, بگاڑ کہاں سے آ رہا ہے؟ شیطان کو ٹیوشن لگایا آپ نے کبھی کہ ہر بچوں کو آدھا گھنٹہ ٹیوشن دے دیا کرو, آ کے برائی کیسا کرنا, پھر بھی بچے برائی کرے, برائی سیکھ رہے. وہ اس لیے کہ میڈیا کے ذریعے بہت ساری برائیاں گھر میں آ گئی, لیکن اس کو ہم ذرہ برابر بھی برا نہیں مانتے. میں نے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹی وی حرام ہے, میں کہہ رہا ہوں ٹی وی پہ کیا چیز دیکھی جاتی وہ حلال یا حرام ہوتی ہے. اب اپنے گھر میں کیا چل رہا ہے آپ دیکھ لیجیے. ہم تو برائی کو فخر سے وہ کرتے ہیں نا. پہلے ایسا تھا کہ 21 انچ بولے تو بہت بڑا معاملہ تھا, پھر آیا 32 انچ تو پھر فخر ہو گیا, بولے تمہارا 21 32. ایک برائی پہ فخر, 55 انچ 10 بائی 10 پوری دیوار بھری ہوئی LED سے, اور فخر کر رہے. آنٹی نے 3 4 لگے ہوئے, آپ سمجھ رہے ہیں, 3 4 لگے ہوئے, اور ہر چینل چل رہا ہے. کتنے چینل ہے جو آپ کے بچوں کو ادب سکھاتے, اخلاق سکھاتے, دین سکھاتے, معاملات سکھاتے؟ ایک بھی نہیں. پھر کیا سکھا رہے ہیں آپ, کس چیز پر فخر کر رہے ہیں آپ, یہ میڈیا کا کیا استعمال کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو آپ کے گھر میں سب سے بڑا فتنہ لا رہا ہے. آپ اگر ایک بچے کو 10 گھنٹے بھی اگر عربی پڑھائیں گے, دینی تعلیم دیں گے, آدھا گھنٹہ وہ آ کے ٹی وی پہ دیکھیں گا, اس کی پوری دینی تعلیم ایک طرف رہ جائیں گی اور یہ اثر اس کے اوپر رہ جائیں گا. چونکہ انسانی فطرت ہے, جو چیز کو سنتا اور دیکھتا ہے اس کا اثر زیادہ لیتا ہے اس کے مقابلے میں جس چیز کو پڑھتا ہے. جو آپ کتاب پڑھیں گے اس کا اثر 20% یاد ہوتا ہے آپ کو, لیکن جو چیز دیکھ لیتے ہیں نا 90% تک لوگوں کو یاد ہوتی ہے. کہ فلمیں دیکھ کے آتے ہیں اور پوری اسٹوری سناتے ہیں, لیکن ایک کتاب پڑھ کے 2 پیج بولو اب سناؤ, کچھ تو بھی یاد نہیں آ رہا. تو دیکھے تو آپ 10 گھنٹے عربی پڑھائیں گے اور آدھا گھنٹہ دکھا دیجیے, وہ اثر ختم ہو جائے گا اس کا. میڈیا پہ کنٹرول, ٹی وی کی شکل میں, انٹرنیٹ کی شکل میں, ہینڈ سیٹس کی شکل میں, ٹیبلیٹس کی شکل میں, فیبلیٹس کی شکل, اسکرینس کی شکل میں, اس پہ کنٹرول رکھنا ہے کہ یہ حلال ہو, صحیح ہو. بچوں کو دینی علم, بچوں کو دنیاوی علم, بچوں کو جغرافیہ کا, سائنس کا, ٹیکنالوجی کا, ڈاکیومنٹری, ہسٹری کچھ سکھا رہا ہو تاکہ ان کو فائدہ ہو دنیا اور آخرت کا, یا پھر دین, اسلام, علماء کی تقریریں, یا کوئی قرآن کا ایپ, یا کوئی قرآن والی چیزیں, یا حدیث کی تعلیم, یا عربی زبان کی تعلیم, یا اردو ادب کی تعلیم, یا فلاں دیتا ہو. یہ چیز کو آپ کو خیال رکھنا ہوگا. اگر یہ نہیں ہوا تو یاد رکھیے برائی
دن دگنی رات چوگنی رفتار سے ہمارے گھروں میں بہرحال آ رہی ہے، ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، ورنہ اس کو اپنے گھروں سے ختم کرنا ہے، ورنہ ایک زمانہ آئیں گا، یاد رکھیے ہم صرف سوچتے رہ جائیں گے کاش ایسا کیا ہوتا، اور وقت کیسا نکلتا ہے، جو گھر کے ذمہ دار ہے، جن کی ذمہ داری اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا، میں وقت کیسے گزرتا ہے آپ کو سمجھاتا ہوں، صرف بات کیسے گزرتا ہے وقت۔ پچھلا رمضان یاد ہے آپ کو؟ سب تازہ ہوں گا، کھجوریں بھی تازی ہوں گی اب تک آپ کے ذہن میں، ہاں وہ عالم صاحب آئے تھے، یہاں یہ ہوا تھا، مسجد میں یہ ہوا تھا، وہ کام ہوا تھا، یہ ہوا تھا، پھر ایسا ارے پھر رمضان آنے والے، اب تھوڑے دن بعد 8 مہینے گزر کے رمضان کو جا کر ارے پھر یہ ہونے والا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ چلیے یہ بھی نہیں، وقت کیسے گزرتا ہے۔ اپنے زندگی کا پہلا واقعہ یاد کیجیے جو آپ کے اپنے ذہن میں ہوں گا، کوئی بھی شعور میں، کہ میں اتنا چھوٹا تھا تو ایک واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ۔ ہر آدمی کو ہر چیز یاد نہیں ہوتی، لیکن کچھ واقعات آپ کو یاد ہوتے اپنے بچپن کے، پہلا واقعہ زندگی کا۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ اپنی زندگی کا یاد ہے، جب میں شاید 2.5 سال کا تھا، میں گاڑی سے گر گیا تھا، ابھی تک میرے ذہن میں وہ واقعہ ہے، ایک دم گرا تھا، ایسا ہوا تھا، ہوتا ہے بچے یاد کر لیتے کچھ چیزیں۔ اور اس زمانے سے لے کر اپنی زندگی کو اب کمپیئر کیجئے، کتنے سال ہوئے، تو آپ کو لگے گا ارے اب بھی کئی واقعہ دکھ رہا ہے ایسا ابھی ہوا، لیکن اس کو 50 سال ہو گئے ہوں گے، اس کو 40 سال ہو گئے ہوں گے، اس کو 60 سال ہو گئے ہوں گے، اس کو 70 سال ہو گئے ہوں گے، اس کو 20 سال ہو گئے ہوں گے، اس کو 10 سال ہو گئے ہوں گے۔ تو وقت ایسے گزر جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک وقت آئے گا جب ہم موت کے بستر پہ ہوں گے، پھر اس وقت کو یاد کرنا ہے کہ ایک جمعہ خطبے میں ایڈوکیٹ صاحب آئے تھے، ایسا بولے تھے، پھر لگیں گے ارے اب بش تھا ہوا تھا، کلش کا خطبہ تھا، اب پھر ختم ہو رہی زندگی۔ تو زندگی ایسی ورق پلٹتے ہیں نا کتاب کی، اس سے تیز پلٹتی جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آج رک کر، آج سوچ کر، آج سنبھل کر، آج کچھ طے کرنا ہے، ورنہ ورق پلٹنے سے زندگی پلٹتی جائیں گی، پھر پچھتاوا ہوں گا 10 سال بعد، 20 سال بعد، موت سے پہلے، کہ کاش کہ زندگی کی اصلاح کی ہوتی، گھر کی اصلاح کی ہوتی۔ اور کوئی وقت یاد رکھے، آپ کو جس وقت بات سمجھ میں آئے وہاں سے کام شروع کر دیجئے۔ اللہ رب العزت ہماری نیتوں کے اعتبار سے فیصلے کرتا ہے، یہ اس کا بہت بڑا جود اور کرم ہے انسانیت پر، کہ آج انسان 100 سال کی زندگی گزارے اور آج توبہ کرے، اور اس کو توبہ کرنے کے فوراً بعد موت آ جائے، جنت میں جائیں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ انسان مصمم ارادے کے ساتھ کوئی کام کرے۔ توبہ کیا، ارادہ تھا میں کچھ کروں گا، زندگی بدلوں گا، مر گیا لیکن اجر ملے گا اس کو، تو ہم کم از کم ارادہ تو کریں، کوشش تو کریں۔ تو اپنے گھر کی اصلاح یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہمیں بہت شدت کے ساتھ اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ ہو سکتا ہے پوری زندگی اس میں لگ جائے، اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے اس کے بعد کی نسلیں دیکھیں، پھر وہ نسلیں بھی محنت کریں اور بعد میں دیکھیں، روز قیامت پتہ چلے کہ آپ کی تربیت کے نتیجے میں آپ کے بیٹے نے سیکھا، بیٹے کی وجہ سے پوتے نے سیکھا، پوتے کی وجہ سے پڑ پوتے نے سیکھا، سب کا اجر آپ کے نام میں لکھا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کی تربیت کا اثر تھا جو نسلوں کو اس نے رنگ دے دیا تھا آپ کی۔ تو اس کی ہم کو کوشش اور بہرحال محنت کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے گھروں کی حقیقی معنوں میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سکون کی جگہ بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی نسلوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اولاد کو ہمارے دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور مرنے کے بعد جو ہے ثواب جاریہ بنائیں، اور جنت میں مقام اونچا کرنے کی جو ہے وجہ بنائیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔